نائب امیر شریعت کے میرے نامزد ہونے پر جو خوشی کا اظہار کیا ہے اور جو امیدیں لگائی ہیں اور جو تمنائیں آپ حضرات کے دلوں میں ہیں اور جو جذبات آپ حضرات کے قلب و جگر میں ہیں، دعا فرمائیں کہ حق تعالی شانہ مجھے آپ کے ان عزائم اور آپ کے ان نیک جذبات پر کھرا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحیح بات یہ ہے کہ 21 مارچ کو حضرت امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب میرے نام یہ تحریر ارسال فرمائی، میں دیوبندی تھا، اور پھر اسی وقت حکم دیا کہ 30 اپریل کو امام شریعہ آپ کو آ کر ایک میٹنگ سے خطاب کرنی ہے بحیثیت نائب امیر شریعت، اور تمام ذمہ داران و ملازمین کے سامنے ان کو آپ کو اپنا پیغام دینا ہے اور آپ ایک دوسرے سے متعارف ہو جائیں اس حیثیت سے۔ لیکن کیا پتا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر پھر ان کی طبیعت بگڑے گی۔ 21 کے بعد 28 کو ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ 21 کا دن بھی اتوار ہے اور 28 کا دن بھی اتوار ہے۔ 28 مارچ کو ان کی طبیعت بگڑی اور ہاسپٹل گئے۔ اگرچہ 30 کی صبح میں بھی انہوں نے پروگرام کی خبر لی کہ کیسا کب ہونا اور کیسے ہونا، اور پروگرام کے بعد بھی انہوں نے پوچھا کہ کیسا پروگرام لیا، اپنے طور پر انہوں نے خبر لی۔ 31 کو بھی وہ ٹھیک رہے، 30 کی شام میں بھی میری ملاقات ہوئی پروگرام کے بعد، اور مجھ سے کہا کہ آپ کا پروگرام بھی ہو گیا اور میری عیادت بھی ہو گئی ہے ہاسپٹل میں، اس لیے آپ اگر چاہیں تو دیوبند واپس ہو سکتے ہیں۔ میں دیوبند آ گیا اور کیا پتا تھا کہ یہ اچانک 2-3 دنوں میں پھر طبیعت بگڑی اور اچانک 3 اپریل کو یہ حادثہ ہوا۔ اس حادثے نے صوبہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کو نہیں بلکہ پورے ملک اور بر صغیر اور کہہ لیجیے کہ عالم اسلام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان کا چلا جانا ایک فرد کا نہیں بلکہ ایک انجمن کا چلا جانا، ایک کائنات کا چلا جانا تھا۔ ان کے چلے جانے پر ظاہر ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے امت یتیم ہو گئی۔ ایک اتنا بڑا خلا محسوس کر رہی ہے امت کے، اس خلا کا پر ہونا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن بہرحال جیسا کہ ابھی ہمارے پیشرو مقرر، ہم سبوں کے معزز و محترم اور ملک کے معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی احمد نادر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے عرض کیا کہ شخصیات آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، ادارے باقی رہتے ہیں اور دیر تک باقی رہتے ہیں، اور اسے باقی رہنا نہیں چاہیے۔ اگر شخصیتوں سے صرف ادارے چلتے تو وہ امیر شریعت سابع نہ ہوتے، امیر شریعت اول ہوتے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک سلسلہ ہے انسانوں کے جانے آنے کا۔ جب ہم سبوں کے محبوب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کو جانا ہے، اس کی ایک مہر لگا۔ لیکن ان کے چلے جانے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں انہی خطوط پر کام کرنا ہے جو بزرگوں نے ہمیں دیے، انہی اکابر کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ وہ عزائم اور وہ منصوبے جو ان کے تھے اس کو ہمیں اولین ترجیح کے ساتھ ہمیں اس کو آگے بڑھانا ہے۔ جو ہمارے شریعہ کا مشن ہے کہ کلمہ واحدہ کی بنیاد پر اتحاد و اتفاق کے ساتھ، اجتماعیت کے ایک نظام کے ساتھ ایک امیر کی عمارت میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ جو پیغام عمارت کا ہے اس پیغام کو آگے بڑھانا تمام امراء شریعت، بانی عمارت شریعہ، تمام اکابر عمارت شریعہ اور تمام ہی علماء اور مخلصین کی روح کو تسکین پہنچانا۔ ظاہر ہے کہ نائب امیر شریعت کی حیثیت سے ابھی میرے کاندھے پر یہ عظیم ذمہ داری ہے، اور جب تک امیر شریعت کا انتخاب نہیں ہو جاتا ہے
اس وقت تک نائب امیر شریعت کارگزار امیر شریعت ہوتا ہے، یعنی وہ مثل امیر شریعت ہوتا ہے دستور میں، یعنی ان کے احکامات امیر شریعت ہی کی طرح نافذ العمل ہوتے ہیں، اور ان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ امیر شریعت کے انتخاب کا اجلاس بلائے اور حسن خوبی کے ساتھ اور بہتر انتظام کے ساتھ امیر شریعت کا انتخاب۔ یہ میری بنیادی ذمہ داری ہے، اور کووڈ کی بنیاد پر جس میں ابھی تاخیر ہو رہی ورنہ ظاہر ہے مرحلہ مکمل ہو چکا ہو۔ 851 افراد دستور کے مطابق اس کے ممبران ہوتے ہیں۔ 851 ممبران کی موجودگی میں ظاہر ہے کہ اتنے بڑے اجتماع کی ابھی حکومت اجازت نہیں دے سکتی، سبھی جانتے ہیں، اس وجہ سے اس میں تاخیر ہو رہی ہے، لیکن اولین فرصت میں جیسے اس کا موقع ہوگا اور اس کے لیے دیگر مرحلوں کے ساتھ بھی مشورے کوششیں ہر طرح سے جاری ہے کہ یہ مرحلہ جلد از جلد مکمل ہو جائے۔ دعا فرمائے آپ حضرات کہ اللہ تعالیٰ حسن خوبی کے ساتھ ہمارے شریعہ کو مضبوط اور مخلص امیر شریعت نصیب فرمائے۔ یہ کارواں 100 سال پورا کر چکا ہے، اگلی صدی میں یہ ہمارے شریعہ نے قدم رکھ دیا۔ ظاہر ہے ایسے موقع پر دعا کریں کہ قیامت تک کے لیے بزرگوں کا جو لگایا یہ شجر طوبہ ہے اسی طرح لہلہاتا رہے اور اسی طرح یہ سبزہ زار رہے، اس کے لیے آپ اللہ دعا کریں۔ اس موقع پر میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں آیا تو میں نے اپنی بنیادی ذمہ داری یہ سمجھ کر کہ ہمارے دوسرے ہی دن میں نے 5 اپریل کو ایک تحریر لکھ دی تھی کہ ہمارے شریعہ کے کتاب الاحکام پر جو امیر شریعت کا ہے کہ تمام افراد ملازمین جس طرح امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کام کر رہے تھے اسی انداز پر کام کرتے رہے۔ اور میں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ بات عرض کی کہ ناظم سے لے کر چپراسی تک اور دربان تک ہر ایک عزت نفس رکھتا ہے اور ہر ایک کا مقام ہے اور ہر ایک کا احترام اور خیال رکھا جائے۔ اس میں یہ نہ ہو تفریق نہ پیدا کی جائے کہ یہ بڑا اور یہ چھوٹا اور یہ اس مقام پر یہ اس مقام پر۔ یہ تو افراد ہیں جو کام کرنے کے لیے تقسیم کر دیے جاتے ہیں، مگر ہر ایک کی ضرورت اپنی جگہ اسی طرح ہے جس طرح بڑے کی ضرورت اسی طرح چھوٹے۔ انسانی جسم کے مختلف اعضاء کے مانند ہے، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان پیٹ پیٹھ سر پیر سے مل کر انسان ہے۔ ایک آنکھ چھوٹی سی نہ ہو تو آدمی نابینا ہو جاتا ہے، سارا حسن و جمال ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا اسی انداز پر ہر ایک کا ایک مقام ہے، اسی انداز سے میں چاہتا ہوں کہ ایک متحرک رہے۔ الحمدللہ ہمارا شریعہ بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اپنے نظام کے ساتھ چل رہا ہے، اور ہمارے شریعہ کا انتخاب کا جو مرحلہ ہے اس کے لیے بھی مسلسل فکر مند اور کوشاں ہیں، اور اپنے وقت پر انشاءاللہ العزیز جلد ہی یہ عمل انجام پائے گا انشاءاللہ۔ دعا یہ فرمائیں اور یہ یقین بھی کریں کہ انشاءاللہ بہت ہی اطمینان کے ساتھ یہ کام اور بڑی شفافیت کے ساتھ، بڑی صفائی کے ساتھ، بڑے حسن انتظام کے ساتھ یہ کام انجام پائے گا انشاءاللہ۔ لیکن میں آپ حضرات سے 2 باتیں اور عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ جو آپ حضرات نے بھی تجاویز سامنے رکھے ہیں میرے ظاہر کاغذ دیجیے، ان تجاویز میں جو مختلف چیزیں ہیں انشاءاللہ العزیز یہ خود میرے ذمے ہیں۔ میں نے مختلف مرحلوں میں اس کی کوشش کی ہے کہ کاموں کو آگے بڑھایا جائے اور ہمارے شریعہ کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو فروغ دیا۔ ایک بڑا طبقہ ہے بہار سے جڑنے والے افراد کا جو بہار سے باہر پورے ملک کے ہر ضلع ہر بڑے شہر کے اندر وہ بستے ہیں، لیکن ان کی امیدیں ہمارے شریعہ سے وابستہ ہیں، اپنے وطن سے ان کی امیدیں لگی ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ ہم ان کو جوڑنے کا بھی کام کریں گے۔ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ، علماء فضلاء ائمہ اور دانشوران کی بڑی جماعت اس بات کی منتظر ہے کہ عمارت ہم سے کسی بھی طرح کام لے اور عمارت سے ہمارا کسی بھی طرح کا انتصاب ہو۔ میں اس کے لیے بھی صورتیں بنا رہا ہوں کہ علماء کی ایک جماعت ہو، پروفیسران کی ایک جماعت ہو، ائمہ کی ایک جماعت ہو، وکلاء کی ایک جماعت ہو، اور ڈاکٹرز کی ایک جماعت ہو، وغیرہ مختلف مرحلوں میں جو کام کر رہے ہیں۔ ہمارا شریعہ جو اتنا بڑا نظام ہے اس کو ہر شعبے کے ایک پوری ٹیم کی ضرورت ہے۔ ایسے منتخب افراد کی ٹیم سے اگر آپ اس کو وابستہ کریں گے تو خود ان کو بھی ایک نسبت حاصل ہوگی اور عمارت کا کام بھی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔
کیا ہمیں وکلا کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں ابھی تو کووڈ نے ثابت کر دیا کیا ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے؟ ہر شعبے کی ضرورت۔ ایک عالم دین ہر شعبے کی نمائندگی نہیں کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے ہم کہا کرتے کہ ہماری رائے علم ہی تو فقہ و فتاوی میں بھی تو ہماری رائے چلے گی، لیکن ظاہر ہے کہ طب و صحت کے معاملے میں ہماری رائے سے بہتر رائے ایک ماہر ڈاکٹر جو MBBS اور MD ہے اور ایک پرانے تجربات کے ساتھ میدان عمل میں کام کر رہے ہیں، بہتر رائے دے سکتے ہیں وغیرہ۔ ہر شعبے کی بات مختصر میں اشارہ صرف کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ایسی ٹیموں کے اور ایسی جماعتوں کے بنانے کا بھی انشاءاللہ اندازہ ہے۔ اور جہاں تک رہی بات امداد کے تعلق سے، یہ ذہن میں رہے کہ امداد ہمارا شریعہ پر پہلے ہی سے کھلا ہوا ہے، اور امیر شریعت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آنے کے بعد امداد کے نظام کو بڑا مستحکم اس انداز پر کیا کہ بڑی رقم اب منظور کرنے لگے، مناسب رقم منظور کرنے لگے، اور ایک سلسلہ چل پڑا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جتنا خرچ کرو گے اللہ اتنا ہی دے گا۔ اب جب میرے پاس درخواستیں آتی ہیں اور پوری فائلیں اتنی، اور ایک ساتھ اگر شادی کی 20 25 50 درخواست ہے، علاج کے لیے 50 غریبوں کی درخواست ہے، بیواؤں کے لیے 50 200 300 درخواستیں، اگر ہر ایک کے لیے 5000 یا 10000 منظور کیا تو کئی لاکھ ایک دن منظور کرتے اس امداد کے نام۔ تو ظاہر پورا سلسلہ ہے، بڑا سلسلہ، یہ نظام چل رہا ہے اور یقین مانیے کہ مضبوطی کے ساتھ یہ نظام چلے گا۔ اس لیے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہاں بھی جو لوگ ہیں اگر ان میں واقعتاً مستحق سمجھتے ہیں، چاہے وہ علاج کی ضرورت ہے اور علاج نہیں کرا پا رہے ہیں، یا بیوہ ہیں ان کا گھر نہیں چل پا رہا ہے، اس کے امداد کی کوئی صورت نہیں وغیرہ، ظاہر ہے ایسے لوگوں کے لیے آپ حضرات جہاں نقیب یا شورا کے رکن یا اس طرح کے جو بھی ذمہ دار یہاں انشاءاللہ مقرر ہوں گے تو ان کے ذریعے سے اگر ان کے دستخط کے ساتھ یہ چیز پہنچے تو انشاءاللہ یہ کام بھی آگے بڑھے گا، اس کی منظوری انشاءاللہ عزیز ہے۔ اسی انداز پر یہ بھی کہا گیا کہ یہاں سے نمائندگی کی جہاں تک بات، یہ بھی سلسلہ ہوگا مستقبل میں مبلغ کی بحالی کی بات ہے۔ دہلی میں تو شاید ہوں گے بھی، اگر منظم انداز پر نہیں ہے تو ظاہر ہے بیت المال کا نظام مستحکم اسی سے ہوتا ہے، تو بہت ہی بنیادی ضرورت ہے۔ اگر مبلغ ہوں گے تو عمارت کا پیغام بھی یہاں آپ تک پہنچے گا، آپ کا پیغام عمارت تک پہنچے گا، ظاہر ہے وہ ایک ترجمان کی حیثیت سے یہاں کام کر سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ حضرات کے مشورے سے آپ میں سے ہی کسی کا انتخاب انشاءاللہ العزیز کیا جائے گا اور اس کام کو آگے بڑھایا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور دوسری بات ایک عرض کرنی ہے مجھے کہ ملک کے جو مشکل حالات جن سے آپ گزر رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ کوئی قرآن مجید پر بات اٹھا رہا ہے کہ مدارس اور مساجد میں اس قرآن کو رکھا جائے جس سے 26 آیتیں نکال دی گئیں اور پرنٹ کرا کے